من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. رفقائے محترم، کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ کافر اگر آپ کے اوپر غالب آ جائیں اور فتح حاصل کر لیں تو نہ یہ رشتہ داریوں کا خیال رکھیں، نہ عہد و پیمان کا خیال رکھیں. یہ اپنے منہ سے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے دل آپ کے اوپر، آپ کی صلح کے اوپر آمادہ نہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھا ہے کہ سارے مشرکین کو فاسق قرار نہیں دیا ہے. مشرک کافر ہیں، مشرک خدا کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، لیکن اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء رکھا ہے کہ اس میں سارے کافر نہیں ہیں، ان میں سے اکثر کافر ہیں. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کافروں کے بارے میں بھی بے دریغ تبصرہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت ہمیں روکتی ہے. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے عہد کی پاسداری کی ہے، وعدے وفا کیے ہیں، کچھ ایسے ہیں لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں. مدحت اور مذمت میں، تعریف اور مذمت میں مبالغہ یہ انتہائی بری چیز ہے. ہم کسی کے گرویدہ ہوتے ہیں تو اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، اور کسی کی مذمت پر آتے ہیں تو اس کا کچھ نہیں چھوڑتے. یہ پاکستان کی تحریک جب چل رہی تھی تو کچھ لوگوں نے گاندھی سے متاثر ہو کر اتنی بات کہہ دی تھی کہ اگر اب دوسرے کسی نبی نے نہ آنا ہوتا تو گاندھی تو پیغمبری کے مقام پر پائے تھے. اس حد تک لوگ چلے گئے. جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے یہ رہنما اور لیڈر جو ہیں، جن کے بارے میں بہرحال ایک دوسرے کے اوپر شدید الزامات ہیں اور کچھ ان میں ہیں بھی صحیح، لیکن ہم ان کو پتہ نہیں کس کس مقام تک پہنچا دیتے ہیں، اور جب کسی کی مذمت پہ آتے ہیں تو اس کا کچھ نہیں چھوڑتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اعتدال کی تعلیم دی ہے کہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں، سارے فاسق نہیں. دوسری بات جو ارشاد ہوئی ہے کہ اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا ہے. یہ الزام اور یہ خرابی بالعموم یہود میں تھی، اہل کتاب میں تھی. وہ خدا کی آیات کو بیچا کرتے تھے، لیکن یہاں کفار کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا ہے. یہاں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا خیال نہیں رکھا. اللہ کی آیات ان کو پاکیزہ زندگی کی طرف بلا رہی تھی کہ لین دین میں جھوٹ نہ بولیں، محمد رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے خواہشات نفس کے اوپر پابندیاں لگائیں. اور دوسری طرف ایک بے لگام زندگی تھی جہاں جی چاہے منہ ماریں، جو جی چاہے کمائیں. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو چھوڑ کر بے لگام زندگی کو اختیار کیا ہے، گویا انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچا ہے. اللہ کی آیات کو بیچنے کا یہ کاروبار جو ہے یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بڑا عروج پر تھا، اور اس کاروبار میں زیادہ تر ملوث مذہبی طبقہ تھا. وہ خدا کی آیات کو کس طرح بیچتے تھے؟ وہ خدا کی آیات کو بیچنے کے جو طریقے اختیار کرتے تھے ان میں سے کچھ تو خیر نہیں، اکثر طریقے آج کے مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیے. جی، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے کہ جو پیسے دیتا تھا اپنے حق میں کوئی فتویٰ لے آتا تھا. جی، تو یہ بھی کرتے تھے کہ جو چیز خدا کی کتاب میں نہیں ہوتی تھی اس کو خدا کی کتاب میں وہ زہر کرتے تھے. اللہ کی کتاب میں ایک چیز نہیں ہے، وہ کہتے تھے یہ اللہ کی کتاب ہے. جی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وبایمانہم، انہوں نے اللہ کے عہد کو بیچا ہے اور اپنے ایمان کو بیچ دیا، اپنی قسم کو بیچ دیا ہے. ان کی سزا یہ ہے کہ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، انہوں نے بیچا ہے اس دنیا کی زندگی میں، انہوں نے حصے لے لیے ہیں تو آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ، قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے، بلکہ آگے کہا ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں کرے. ولا یزکیہم، ان کو پاک بھی نہیں کرے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب، ان کے لیے دردناک سزا. جرم ان کا کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعُونَ
السنتہم بالکتاب، ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو اپنی زبان کو مروڑتا ہے بالکتاب، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم یہ گمان کرو کہ یہ خدا کی کتاب پڑھ رہے ہیں، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہوتی، یقولون ہوا من عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے جی، یہ ہے ان کا جرم۔ تو اللہ کی کتاب کو بیچنے کا یہ شغل اور یہ کاروبار اس زمانے میں تھا۔ اس زمانے میں کیا ہے، جو سب سے بڑا عالم ہے اور جس کو سننے کے لیے لوگ شوقین ہوتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، اس کو آپ سن کر دیکھیں، بغیر پیسوں کے بات بھی نہیں کرے۔ یہ صرف ایک طبقے میں نہیں ہے، یہ سارے طبقوں میں مصیبت ہے۔ اہل حدیثوں کا عالم منگوا کر دیکھیں، پیسے لے گا، دیوبندیوں کا منگوا کر دیکھیں، پیسے لے گا، بریلویوں کا منگوا کر دیکھیں، پیسے لے گا، اور ذاکروں نے تو حد کر دی۔ کل کسی نے فیس بک میں لکھا ہوا تھا کہ حسین آج بھی مظلوم، کیوں مظلوم ہے بھائی؟ کہ حسین کا نام پیسے لیے بغیر کوئی لیتا ہی نہیں ہے، جو سب سے زیادہ اس کے ماننے والے ہیں وہ سب سے زیادہ پیسے لیتے ہیں، ہاں جی۔ تو میرے دوستو، اشتراء بآیات اللہ، اللہ پاک کے رسول نے جو دین آ کر متعارف کیا تھا، اس میں تو دین کی آیات کو بیچنا اور دین کی کسی خدمت کے اوپر معاوضہ لینا اور اس کو ایک کاروبار کی شکل دے دینا، یہ بالکل ممنوع تھا۔ ثمناً قلیلا، ثمناً قلیلا اس لیے کہا ہے کہ جتنا بھی آپ پیسے لے لیں، جتنا بھی آپ پیسے لے لیں دین کی آیات کو بیچ کر، جتنا بھی آپ پیسے لے لیں، پہاڑوں جیسا سونا بھی آپ کو مل جائے تو یہ ثمن قلیل ہے، کیونکہ جب ہم رہے کہ یہ یہاں رہ جائے گا، اس کے بدلے میں اللہ پاک نے جو کچھ آپ کے لیے رکھا ہے وہ زبردست ہے، کیونکہ وہ آپ کے اس وقت کام آئے گا جب کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اور دوسرا ان کا کام فصدوا عن سبیلہ، ایک تو انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچا ہے، یعنی اللہ کی آیات کے مقابلے میں انہوں نے مادر پدر آزاد زندگی کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسرا انہوں نے کیا کیا ہے، دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ خدا کے راستے سے روکنے کے لیے یہ بالکل سربستہ ہو گئے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ اس لیے کرتے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہے، یا تو قدم قدم کے اوپر پابندیاں ہیں، یا تو نفس نفس کے اوپر پابندیاں ہیں، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ہماری اپنی صف کے کچھ لوگ وہاں گئے ہیں تو کتنے ہیرے بن گئے ہیں، کتنے چمکتے ہوئے ان کی صورتیں ہیں، تو پھر انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ چراغ بجھ جائے تاکہ سارے کے سارے اندھیرے ہوں، یا اتنی گرد اڑے کہ ان کے چہرے نظر نہ آئیں۔ تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ صدوا عن سبیل، اللہ کے راستے سے روکا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں یہ بہت برا ہے، یہ اچھا نہیں، ان کے اپنے حق میں بھی اچھا نہیں جی۔ جو کچھ اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کی آیات کو بیچنا یہ بے شک اور بنیادی جرم ہے، اس لیے کہا کہ ساء ما کانوا یعملون، جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ بہت برا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ پاک دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ پاک دنیا و آخرت کے نقصان اور خسران سے محفوظ فرما، اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب فرما، اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے ملک کی پاکستان کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم، اللہ پاک سعادت کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ